جیسے ایک موٹیویشن ہوتی ہے اوے فرام موٹیویشن کے کسی تکلیف سے دور بھاگنا، رن اوے کرنا، کوئی چیز ہے کسی چیز کی طرف جانا، اور اس میں بہت زیادہ چیزیں ہوتی ہیں. جیسے اگر آپ دیکھیں تو ایک کرکٹر جو کہ چلتا ہوا باؤنڈری کی طرف جا رہا ہوتا ہے اور اس وقت وہ ڈسٹریکٹڈ ہوتا ہے اور وہ اس کی نظر بیٹس مین پہ نہیں ہوتی، اپوزٹ ہوتی ہے، اور جاتے 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 وہ باؤنڈری پہ جا کے رکتا ہے، پھر وہ ٹرن کرتا ہے، پھر وہ سوچتا ہے اور پھر وہ بھاگتا ہے. تو اب وہ اس کی ٹورڈز موٹیویشن ہے، اب جا کے اس نے بال پھینکنا ہے. تو دونوں پروسیسز لائف میں چلتے رہتے ہیں، اور اس کے لیے جب آپ ویڈیو بنانے کا پروسیس شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے جو برین سیلز ہیں وہ اس میں انوالو ہونا شروع ہوتے ہیں. ہمارے نارملی 1 بلین برین سیلز جو ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، باقی 85 بلین ویٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح ویٹ کر رہے ہوتے ہیں جیسے لاہور میں کئی جگہ صبح سویرے مزدور اڈے پہ بیٹھ کے ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ آئیں اور ان کو ہائر کر کے اپنی بلڈنگ بنانے کے لیے لے کے جائیں. اور اب آپ چلے گئے کرکٹ کھیلنے، اور پہلے دن گئے ہیں آپ اور آپ نے کرکٹ کے رولز وغیرہ تھوڑے بہت سیکھے ہوئے ہیں اور آپ کسی نہ کسی طرح کرکٹ کھیل رہے ہیں، اور وکٹوں کی جگہ آپ نے کوئی پھٹا رکھ لیا ہے اور اینٹ اور پتھر جمع کر کے تو نشانیاں لگا لی ہیں کہ یہاں سے بال پھینکنا ہے اور یہاں یہ کرنا ہے. تو آپ کے دماغ کے سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں برین سیلز جو ہیں وہ اس میں انوالو ہو سکتے ہیں اس کرکٹ کی گیم میں. اور اگلے دن آپ پھر کھیلنے چلے گئے ہیں تو پھر اور بہت سارے آئیں گے کہ یہ تو سیریس ہی ہو گیا ہے. اس سے اگلے دن پھر آپ جائیں گے اور آپ جاتے رہیں گے، اور ہر روز کچھ نہ کچھ برین سیلز کیونکہ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں 85 بلین، ان میں سے اس طرف آنا شروع ہو جائیں گے. اور اگر آپ پاس بابر اعظم ہیں یا وراٹ کوہلی ہیں اور آپ پچھلے 15 سال سے ہر روز کرکٹ کھیلنے جاتے ہیں اور صبح 4 بجے جاتے ہیں اور دوپہر 12 بجے تک آپ پریکٹس کرتے ہیں جب میچ نہیں بھی ہوتے، تو ہر روز زیادہ سے زیادہ برین سیل انوالو ہوں گے، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے نزدیک یہ میٹر بہت اہم ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ ہم فارغ ہیں تو وہ بیچ میں شامل ہو جاتے ہیں. اور جب آپ کرکٹ کھیل کے واپس آتے ہیں تو وہ سارے برین سیلز جو پہلے سے کرکٹ میں ملوث ہیں اور وہ سارے برین سیلز جو آج شامل ہوئے ہیں اس میں وہ آپس میں بات چیت کرنے لگتے ہیں. ہمارے برین سیلز ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت میں مصروف ہوتے ہیں. جب ہم کوئی اور کام کر رہے ہوتے ہیں اور کرکٹ کھیل کے واپس آ کے تو گھر میں ہم کھانا پینا کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی اور کام کر رہے ہوتے ہیں، تو جو کام ہم کرکٹ کی گراؤنڈ میں کر کے آئے تھے اس میں جو سنجیدہ برین سیلز تھے وہ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ چاہتا کیا ہے بندہ، یہ آؤٹ کرنا چاہتا ہے یا یہ سکور کرنا چاہتا ہے یا یہ کیچ کرنا چاہتا ہے یا یہ رن آؤٹ کرنا چاہتا ہے. اور وہ زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں. ایک نیٹ فلکس کی ڈاکومنٹری آ رہی ہے، نیٹ فلکس والوں نے ڈاکومنٹری کوئی 3 مہینے پہلے بنائی تھی یہاں ولنگ ویز میں میرے ساتھ اور کرکٹر شعیب کے ساتھ. وہ ڈاکومنٹری میں یہی ساری باتیں تھیں کہ کرکٹ میں ایکسل کرنے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے. اور چونکہ شعیب میری کاؤنسلنگ میں تھا 2006 میں جب کہ وہ کرکٹ کھیلا کرتا تھا اور اس کو کچھ مسائل تھے، اس کو باڈی بلڈنگ کا شوق تھا اور وہ فاسٹ بالر تھا پروفیشنلی، اور میں اس کو بار بار کہتا تھا کہ تم باڈی بلڈنگ نہ کیا کرو کیونکہ تم نے مسلز نہیں شو کرنے، تم نے بالنگ کرنی ہے. اور جو مسلز باڈی بلڈنگ سے بنتے ہیں اس سے بالنگ نہیں ہو سکتی، اور جو مسلز بالنگ میں بنتے ہیں اس سے باڈی بلڈنگ نہیں ہو سکتی. لیکن اس کو شوق بڑا تھا باڈی دکھانے کا، اور بہت ساری چیزیں ان کے ساتھ اس زمانے میں ڈسکس ہوتی تھیں، اور کبھی وہ باڈی بلڈنگ چھوڑ دیتے تھے، کبھی باڈی بلڈنگ پھر کر لیتے تھے، کوئی اور کہتا تھا نہیں چھڈو ہے نانو تسی باڈی بلڈنگ کرو. اور الٹیمیٹلی ان کا کیریئر اس سے ہیمپر ہوا. اور پھر یہ نیٹ فلکس والوں نے جب ان کے ساتھ اور میرے ساتھ
ایک ڈاکومنٹری بنائی جو اب ریلیز ہونے والی ہے 3 مہینے کے بعد، اس پہ انٹینسو کام ہو رہا ہے. تو اس ڈاکومنٹری میں پھر باتیں ہوئیں، میں اس سے بات کر رہا تھا کہ تم ایسے کرتے تھے، تم میری بات نہیں سنتے تھے. وہ کہتا ہے تسی مشکل گلاں بڑیاں دس دیو، کبھی وہ اٹھ کے جا کے تو ادھر بیٹھ جائے رس کے ناراض ہو کے. یہ ڈاکومنٹری کے دوران وہ پہلے سے طے تھا کہ وہ ناراض ہو کے جا کے تو ادھر بیٹھ جائے گا، صوفے پہ بیٹھ جائے گا، اور پھر میں اسے بولوں گا آؤ بیٹھو بات کرو. تو پھر میں کریٹیکل بات کروں گا کہ اچھا یہ کہا تھا تو تم نے نہیں سنا تھا، اور ایسی بات تھی اور ویسی بات تھی. پھر وہ آگے سے بحث کر رہا تھا جیسے مصنوعی طور پر تاکہ دوسرے سمجھیں. اور میں اس کو کہہ رہا تھا کہ جب کوئی بالر بالنگ کرتا ہے تو اس کے ہر روز زیادہ سے زیادہ برین سیل اس پروسیس میں انوالو ہو جاتے ہیں. جیسے اگر آپ اپنے دماغ میں ویڈیو بنانا شروع کریں آج، تو دماغ میں بنانی ہے نا، تو کل آپ پھر نئے سرے سے بنائیں گے تو اور برین سیل بیچ میں آ جائیں گے. پرسوں آپ پھر اپنے دماغ میں ویڈیو بنائیں گے تو اور برین سیل بیچ میں آ جائیں گے. پھر آپ رات کو سو جائیں گے تو آپ کے برین سیل آپس میں باتیں کریں گے کہ ویڈیو اچھی کیسے بنے گی، کلوز اپ کہاں ڈالنا ہے، ابا کو بیچ میں کہاں ڈالنا ہے. یہ بھی تو مسئلہ ہے نا کہ ابا نو کتنے پانا ہے. اور اس طرح کے سر ہیروئن کون ہوگی بیچ میں، ہیرو کون ہوگا، ویلن کون ہوگا. تو میں نے کہا کہ اگر وہ برین سیلز آپس میں باتیں کرتے ہیں تو آپس میں باتیں کر کے الٹیمیٹلی وہ کیا کرتے ہیں. مجھے بتائیے کہ کوئی بالر بالنگ برین سے کرتا ہے کہ بازوؤں سے کرتا ہے کہ ٹانگوں سے کرتا ہے. برین سے بھی کرتا ہے، بازوؤں سے بھی کرتا ہے، ٹانگوں سے بھی کرتا ہے. تو سگنل کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ سٹارٹنگ جو ہوتی ہے وہ برین سے ہوتی ہے کہ میں نے جو نیکسٹ بال کرنا ہے وہ میں نے یارکر کرنا ہے، شارٹ بال کرنا ہے، ان سوئنگر کرنا ہے یا آؤٹ سوئنگر کرنا ہے، میں نے کیا کرنا ہے. اور یہ وہ فیصلہ کر کے تو میسنا بن کے چلنا شروع ہو جاتا ہے باؤنڈری کی طرف. اور باؤنڈری کی طرف جاتے جاتے باؤنڈری پہ جب وہ پہنچ جاتا ہے اور ٹرن لیتا ہے تو اس وقت وہ فیصلہ کر چکا ہوتا ہے کہ اس نے کون سا بال کرنا ہے. اٹ از اے پیس آف انفارمیشن، اے کانفیڈینشیل پیس آف انفارمیشن جو کہ اس کے برین میں ہوتی ہے. اور یہ انفارمیشن جو ہے ہزاروں لاکھوں برین سیلز نے مل کے ڈیولپ کی ہوتی ہے کوئکلی، کیونکہ اس کا روز کا کام ہے. اب یہ جو پیس آف انفارمیشن ہے یہ برین سیل سے فلو کرنی ہوتی ہے کچھ مسلز تک، اور وہ ہمارے بازوؤں کے مسلز ہیں، وہ ہمارے لیگز کے مسل ہیں. ان مسلز کے ساتھ برین سیلز کا کنیکشن موجود ہوتا ہے. اور جو ہمارے بازو ہیں ان کے جو مسلز ہوتے ہیں وہ باڈی بلڈرز کی طرح علیحدہ علیحدہ نہیں ہوتے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ مرج ہوئے ہوتے ہیں. کیونکہ جو مسل علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں وہ مل کے کوئی کام نہیں کر سکتے، وہ صرف مل کے اپنے آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ میں بائیسیپس ہوں، میں ٹرائیسیپس ہوں، میں فلاں مسل ہوں. وہ اپنا اپنا وجود دکھاتے ہیں باڈی بلڈرز کے مسل. اور جب برین سیلز اپنا پیغام مسلز کی طرف بھیج دیتے ہیں تو بازو کے مسلز اور اس کی ٹانگوں کے مسل کے کتنی رفتار سے میں نے دوڑ کے جانا ہے، تو میں کس قسم کا بال پھینکوں گا، زیادہ یا کم. اور وہ انفارمیشن دوڑتے دوڑتے کنوے ہو جاتی ہے برین سیل سے ان مسلز کو جنہوں نے اس میں رول پلے کرنا ہے. اور وہ دوڑتا 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 امپائر کے پاس پہنچتا ہے، اور اب اس نے کسی بھی سیکنڈ اس بال کو ہاتھ سے پھینک دینا ہے. تو جب بال کو اس نے ہاتھ سے پھینکنا ہے تو وہ انفارمیشن جو برین سیلز نے ڈیولپ کی تھی اور مسلز کے اندر آ گئی تھی، تو مسلز نے اس کا سافٹ ویئر بنا کے تو وہ انفارمیشن بال کو دے دینی ہے. اور بال جو کہ ڈیڈ ہے اور برین سیلز جو کہ الائیو ہیں اور مسل سیلز جو کہ زندہ ہیں اور بال جو کہ ڈیڈ ہے، وہ انفارمیشن بال کے اندر ٹرانسفر ہو جاتی ہے. اور اب آپ کو کیمرے سے وہ بال کو جاتے ہوئے بھی دکھاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ بال کوئی انفارمیشن کیری کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. بال وہ انفارمیشن کیری کرتا ہے، کوئی تعجب کی بات نہیں کہ بال جا رہا ہے اور وہ بالر کے طرف سے
جو انفارمیشن ہے اس کو ساتھ لے کے جا رہا ہے اور جا کے تو بیٹسمین کے پاؤں میں گرتا ہے. اس کے پاؤں میں گرتا ہے تو کیا انفارمیشن وہاں ڈیڈ ہو گئی کہ انفارمیشن ابھی زندہ ہے؟ اور بال پھر زمین سے واپس ایمرج کرتا ہے تو بال اس انفارمیشن کو اب کیری کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں کر رہا ہوتا ہے. اور وہ انفارمیشن کیا ہوتی ہے کہ تم نے ان سوئنگ ہونا ہے کہ تم نے آؤٹ سوئنگ ہونا ہے یا تم نے باؤنس لینا ہے یا تم نے لو رہنا ہے. تو وہ انفارمیشن وہ کیری کر رہا ہوتا ہے اور یہ خفیہ انفارمیشن بیٹسمین نے پتہ چلانی ہوتی ہے کہ یہ ان سوئنگ ہوگا کہ آؤٹ سوئنگ ہوگا, اور اس نے اپنے بیٹ کو انہی معلومات کی روشنی میں سوچیے کہ اپنے بیٹ سے اس نے ٹیکل کرنا ہوتا ہے. اور اگر یہ انفارمیشن اسے پتہ نہ چلے بیٹ کو, جو کہ پھر اگین ڈیڈ آئٹم ہے, تو اگر اسے پتہ نہ چلے تو پھر بیٹسمین کی قسمت خراب ہے. اور اگر اس کو پتہ چل گیا تو وہ پھر چھکا مارے گا یا چوکا مارے گا. اور کئی بیٹسمین یہ انفارمیشن دور سے آتے ہوئے بالر کو دیکھ کے پتہ چلا لیتے ہیں, اور کئی بیٹسمین لاسٹ مومنٹ تک پتہ نہیں چلا سکتے. تو کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ اس کی وکٹیں اڑ جاتی ہیں اور بیٹسمین بہت اپسیٹ ہو کے باہر نکل جاتا ہے کیونکہ اس کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ بال کدھر سے آیا اور کدھر جا کے لگ گیا. تو اس طرح آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ انفارمیشن جو انسان کے دماغ میں تھی وہ انفارمیشن پھر مسلز میں آئی اور پھر وہ گیند نے جو کہ زندہ نہیں ہے وہ کیری کر کے گیا, اور وہ گیند حت الوسع, وہ جو بال ہے وہ حت الوسع اس انفارمیشن کو زیادہ سے زیادہ دیر تک اپنے اندر رکھتا ہے, حتیٰ کہ بیٹسمین جب اس کو ٹچ بھی کرتا ہے تو بال کئی دفعہ ادھر نہیں جاتا جدھر بیٹسمین بھیجنا چاہتا ہے, بال کہیں اور جاتا ہے, کیونکہ بیٹسمین کبھی نہیں چاہتا کہ یہ بال کسی فیلڈر کے ہاتھ میں چلا جائے, کیچ آؤٹ ہو جائے. مطلب اب بیٹسمین کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ انفارمیشن جو ایک خفیہ انفارمیشن ہے وہ بیٹسمین کو پتہ ہو اپنے برین سیلز کی مدد سے کہ یہ جو دوڑ کے آ رہا ہے اس کے چہرے کے امپریشنز بتا رہے ہیں کہ یہ یارکر کرے گا, اور اس میں اہیڈ آف ٹائم اگر کسی کو پتہ ہوگا تو وہ یہ کر سکے گا. اگر بیٹسمین چاہے تو ڈسٹریکٹ بھی کر سکتا ہے, وہ اسکور بورڈ کو دیکھنے لگے, وہ تماشائیوں کو دیکھنے لگے تو پھر کیا ہوگا؟ آؤٹ ہوگا.